تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتؤمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آياته ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ، درود پڑھیے سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، رجب شریف اختتام پذیر ہوا اور شعبان المعظم جو ہے وہ رواں ہے، اور گفتگو کا سلسلہ مصطفیٰ کریم کے معراج پر چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج کی گفتگو اس مرحلے میں ہے کہ جو سورہ اسراء میں آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ جو لیلن کے اوپر دو زبریں ہیں، یہ تنوین ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بہرحال یہ سارا سفر اور واقعات رات کے ایک مختصر حصے میں ہے۔ تو اگر ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ رات کے مختصر حصے میں کتنے وقت پر ہے، تو جواب ملتا ہے کہ جس بستر سے گئے تھے نا، واپسی پر وہ بستر گرم تھا۔ اللہ آپ کو دارائن کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ بڑی قدر کرتے ہیں جملے کی، بڑا خوبصورت آپ سنتے ہیں۔ پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ الفاظ ہیں قرآن کے لیلاً، رات کا کچھ حصہ، اور اگر ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ رات کا جو حصہ ہے یہ کتنا حصہ ہے، یہ کتنے لمحات ہیں،
جواب ملتا ہے کہ جو وضو کیا تھا نا، واپسی پر اس وضو کا پانی چلتا ہوا تھا۔ اب وہاں پہ کوئی مسجد کا فرش تو تھا نہیں کہ جس پر پانی چل پڑے، وہ تو تھا ریت کا ٹبا۔ ریت کے ٹبے پہ پانی کتنی دیر چل سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے لیلن، رات کا کچھ حصہ، تو یہ وقت کتنا تھا؟ تو جواب ملتا ہے کہ جس دروازے سے گزر کے گئے تھے نا، واپسی پر کنڈی ہل رہی تھی۔ واپسی پر ماسٹر صاحب کنڈی ہل رہی تھی۔ اچھا، اب یہ سفر کتنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ من المسجد الحرامی یعنی الی المسجد الاقصی، پہلے تو مکے سے فلسطین جاؤ نا، مکے سے فلسطین کا فاصلہ۔ اچھا، تو اس فاصلے سے پہلے کیا بستر سے اٹھ کر فوراً نکلے ہیں؟ نہیں، 70,000 فرشتے کا پروٹوکول، تو پھر وضو کا کرنا۔ اچھا، تو مسجد اقصیٰ سے پھر فوراً آگے بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، وہاں نبیوں سے ملاقات، پھر وہ نبیوں کی ساری وہ نماز اور امامت کا سلسلہ، تو پھر وہاں سے پرواز کا اڑنا، اور پہلا آسمان اس کا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان۔ نہیں، وہ جو جہنمیوں کا وہ سارا معائنہ، اب ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ ہم سارا واقعہ یعنی ڈیٹیل سے واقعے کو ہم پڑھیں، اور اگر اس پورے واقعے پر گفتگو کرنی پڑ جائے تو پھر تو 1 سال بھی تھوڑا ہے۔ ہاں، پھر 1 سال تھوڑا ہے اس واقعے کے لیے، 1 سال کے جمعوں کی نشستوں میں یہ سارا واقعہ عرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، واقعہ جہنمیوں کا وہ سارا معائنہ، تو پھر بسم اللہ، پھر جنت میں تشریف آوری، پھر جنت کا وزٹ، پھر جنت میں حوران جنت کی تقسیم، ذرا ہلا دیں، حوران جنت کی تقسیم کا معاملہ، جنت کی حوروں کے ساتھ میٹنگ، تو وہ تو ابو بکر کی ہے، تو میرے عمر کی ہے، وہ سارا واقعہ۔ اس کے بعد پھر آگے نکلنا، پھر مقام سدرہ پر پہنچنا، کچھ ملائکہ کے سوالات کی نشست تھی، اس نشست میں بیٹھ کے فرشتوں کو تعلیم دینا۔ نہیں، فرشتوں کی تعلیم تو ہے نا وہاں پر بھائی، اگر آدم فرشتوں کی کلاس لے سکتے ہیں، یا آدم انبئہم، آدم ملائکہ کو پڑھاؤ، اگر آدم فرشتوں کی کلاس لے سکتے ہیں تو آج تو فرشتوں کے کہنے پر کلاس لگی ہے۔ آدم نے ملائکہ کی کلاس اللہ کے کہنے پر لی ہے، لیکن مصطفیٰ نے تو ملائکہ کی کلاس فرشتوں کی ریکویسٹ پر لی ہے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ آدم فرشتوں کو پڑھائے، لیکن فرشتوں کا دل تھا کہ ہمیں مصطفیٰ پڑھا دیں، تو وہاں پھر ملائکہ کی وہ ساری میٹنگ، پھر مقام سدرہ پر جا کے جبریل کی ڈسکس، تو پھر سدرہ سے آگے نکلنا، پھر مقام ملکوت کا پیچھے چھوڑ جانا، مقام جبروت کا چلنا، پھر مقام ہاہوت کا چلنا، پھر مقام لاہوت سے گزرتے ہوئے وہ جو نور کا حالہ، وہ جو بادل کی طرح کی ایک سواری آئی ہے۔ نہیں، سارا واقعہ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ ہم سارے واقعے کو ڈیٹیل سے دیکھیں۔ اچھا، پھر قدرت کی یعنی آواز آنا، کف یا محمد، رک جانا، اتنا سفر کر کے آیا ہے، اب آگے تیرا رب اپنی قدرت سے استقبال کرے گا۔ ان ربک
یصلی کا آواز آنا، تو پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر فاوحی الی عبدہ ما اوحا کے راز، ان راز کے بعد واپسی کا سفر، لیلن، اور لیلن کتنا کہ کنڈی ہلتی رہے۔ اب کنڈی تو 30 سیکنڈ ہل سکتی ہے، میں نے چیک کیا ہے، 30 سیکنڈ سے زیادہ کنڈی نہیں ہلتی۔ کائنات بند ہے ساری یہاں پر، اور کنڈی جو ہے وہ تو 30 سیکنڈ ہلتی ہے۔ اچھا چلے جی، آپ 1 منٹ ہلا لیں کنڈی، 1 منٹ کے بعد تو تھم جائے گی کنڈی۔ ریت پر پانی کتنا چلا ہوگا؟ اب فرمایا بھئی پانی چل رہا تھا۔ نہیں، اب اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ اتنا اسپیشل سفر کروایا ہے تو کچھ دیر لگا تو صحیح، اس پر باقاعدہ ڈسکس ہو سکتی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اسی لیے کچھ پڑھے لکھے احباب اس بات کو یعنی خواب کہہ دیتے ہیں، خیال وہم کا نام دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسے ہو جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ما فوق الفطرت واقعات، یعنی بسم اللہ، خلاف عادت اور عقل میں نہ آنے والی بات اگر تو خدا کی طرف سے ہو تو اسے اللہ کی قدرت کہتے ہیں، اور اگر وہ انبیاء کی طرف سے ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، عقل کو عاجز کرنے والا۔ اگر وہی بات ولی کی طرف سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر غیر ولی اور غیر نبی یعنی بالکل کافر، مردود، مرتد سے ایسا ہی واقعہ رونما ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اچھا، اب تو معجزات تو خیر کہتے ہی ایسی چیز کو ہیں کہ جو عقل اور فکر میں نہ آ سکے، لیکن مصطفیٰ اور دیگر تمام انبیاء اکرام کے وجود سے سرزد ہونے والے معاملات میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہر نبی اپنی ذات میں اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں واضح نہیں کر سکا، تھوڑی مشکل ہو گئی، تو عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ اگر فرمائے کہ ان اللہ سمیع، بھائی اللہ سنتا ہے، اللہ اور کس کی سنتا ہے؟ سب کی سنتا ہے، بولنا چاہیے تھا، کس کی سنتا ہے؟ سب کی سنتا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا قالت نملتو، ایک کیڑی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ کون بولا؟ کیڑی بولی، چونٹی بولی۔ 3 میل کے فاصلے پر سلیمان ہے اور ان کا لشکر ہے۔ سلیمان، اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان کیڑی کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اس لیے کہ جس کا بنایا ہوا نبی 3 میل کے فاصلے پر اگر کیڑی کو سن سکتا ہے تو اللہ تو اس کا بھی مالک ہے۔ تو یہ نبی مظہر ہے اللہ کی صفت کا۔ اچھا، میں اس پر ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا ورنہ جمعہ اسی پر ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا یعنی مظہر ہے نبی اللہ کی صفت کا۔ تمام انبیاء
اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی، اب اللہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ دیکھو مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ لو، یہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہے، حقیقت میں خدا کا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں شاید واضح نہیں کر سکا، پورا زور لگانے کے بعد بھی میں بات آپ تک پہنچانے میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں۔ پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ انبیاء اس بات کی دلیل ہیں۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، یہ جو معجزہ ہے نا، نبی کا معجزہ، یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ عقیدہ توحید بچ جائے۔ توحید کی وکالت کے لیے نبی کو معجزہ ملتا ہے، اور یہ ولیوں کو جو کرامت ملتی ہے وہ کرامت ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ عقیدہ نبوت و ختم نبوت محفوظ ہو جائے۔ بھائی نبیوں کو معجزہ اللہ کی توحید کے لیے ملتا ہے، ولیوں کو کرامت انبیاء کی نبوت کے لیے ملتی ہے۔ نبیوں کو معجزہ، او بھائی کسی کو بھی کرامت اپنی تشہیر کے لیے نہیں ملتی کہ میں کل نکال رہا ہوں، کسی کو بھی کرامت اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں ملتی کہ میں اب چاقو نکال رہا ہوں پیٹ میں سے آپ کے۔ کرامتیں تو ملتی ہیں نبیوں کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ دم کے خلاف ہو جائیں آپ۔ دنیا میں کوئی شخص دم کا انکار دارِ اسلام میں نہیں کر سکتا۔ آپ کا ابا آدم بھی اللہ کے قدرت کے دم سے اٹھا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک ماری ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم کو آ کے جبریل نے بھی پھونک ماری تھی، عیسیٰ بھی دم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مریم کا بیٹا بھی پھونک مار کر مٹی کو پرندہ بنا کر اڑاتے ہیں دم کر کے۔ اتنے سیانے نہ بنے کہ آپ دم کی توہین کریں۔ ولی کو کرامت ملتی ہے نبی کی وکالت کے لیے، نبی کو معجزہ ملتا ہے اللہ کی وکالت کے لیے۔ لیکن ولی کی کرامت کا میڈیا پر آنا ضروری نہیں ہے، نبی کے معجزے کا اس زمانے کے میڈیا پر آنا لازمی ہے، اس لیے کہ ان پر ایمان لایا جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ٹھیک ہے، اگر کل کانٹے دکھانے جرم ہیں تو دم کو شف شف کہنا بھی کوئی اتنی سیانف نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دعا کا انکار دنیا میں کوئی عالم نہیں کر سکتا، غیر عالم نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ مخلوق اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس آ کے کہتی رہی ادعو لنا ربک، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو یہ جو انبیاء ہیں، یہ سارے نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، لیکن مصطفیٰ اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ نہیں، اللہ سنتا ہے، سلیمان کا سننا دیکھو،
اللہ بولتا ہے، ابراہیم کا بولنا دیکھو، لیکن اللہ ہے، محمد کو دیکھو۔ نہیں، میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ آگے آپ سب، یہ تو نہیں میں پڑھ رہا، میں اور پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں میں پڑھ رہا، پھر سے پڑھتا ہوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ مصطفیٰ، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ زمانہ مجھے مانے۔ پتہ چلا قرآن ہمیں کہتا ہے دیکھنا مصطفیٰ کو ہے، ماننا خدا کو ہے۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، مصطفیٰ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، حضور اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اچھا دیکھیں جی، گزارش یہ ہے، آئیں تھوڑا سا پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ صفات کا مظہر نبی اعلان کر رہا ہے۔ میں عرض کروں، یہ جو صفات کے مظہر انبیاء ہیں نا، ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا پہننا، ان کا اوڑھنا، ان کا سونگھنا، ان کا دیکھنا، ان کا سونا، ان کا خواب دیکھنا، ان کا سفر پر جانا، ان کا پڑھنا، ان کا پڑھانا، ان کا دینا، ان کا لینا، یہ سارا کچھ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اب ان سے برابری کون کرے؟ نہیں ماسٹر صاحب، نبی کی ولادت ہونی ہے نا، ہو جائے۔ ایک باعزت خاتون کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم کو سارے زمانے میں بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اب جواب ملے گا۔ ہم نے بی بی مریم کے ساتھ اس طرح یوں اس لیے کیا تھا کہ فلسفہ افلاطون اور یعنی جالینوس کی حکمتیں اور جو فلسفہ اور حکمت تھی وہ اس مقام بلند مقام پر تھی۔ حکمتیں، ڈاکٹریٹ، یہ جو میڈیکل سائنس ہے، اس مقام پر تھا کہ بڑے بڑے فلاسفر یہ بات سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ اسباب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ذات واجب یعنی اللہ بھی سبب کا محتاج ہے۔ جب ذہنوں میں یہ بات آئی کہ میں سبب کا محتاج ہوں، اس دن میں نے مریم کے پاس بغیر سبب کے بیٹا پیدا کر کے بتایا، دیکھو مجھے سبب کا محتاج نہ سمجھنا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ بھائی دیکھیں، بغیر والدین کے آدم یعنی ہڈی سے حوا، یعنی بانج سائرہ میں سے اسحاق، یعنی بزرگ یحییٰ، یعنی بڑھاپے کے عالم میں اینڈ پر پہنچے ہوئے اور یحییٰ کی ولادت، اور ادھر بانج سائرہ میں سے اسحاق کا آنا، حد ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا بتا رہا ہے؟ کہ نبیوں کے افعال نہیں، نبیوں کے وجود بھی اس کی توحید کے لیے ہیں، اجسام انبیاء بھی اس کی توحید کی وکالت کے لیے ہیں۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ تو آپ کو سمجھ آئیے؟ کیا سمجھ آئیے؟ اللہ بولتا ہے نبیوں کو دیکھو، اللہ سنتا ہے نبیوں کو سنو، اللہ دیکھتا ہے نبیوں کو دیکھو، اللہ ہے محمد کو دیکھو۔ اس لیے کہ یہ سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، مصطفیٰ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے ایک نبی کا بولنا آ رہا ہے۔ کعبے کی دیواریں بلند ہو چکی ہیں اور کعبہ پائے تکمیل پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان تو کرو ذرا حج کا، اعلان تو کرو ابراہیم، حج کا اعلان تو کرو۔ اب
بھائی قیامت تک جو بھی حج کے لیے جائے گا جسے عمرہ کی ٹکٹ ملے گی، جو کعبے کے صحن میں پہنچے گا نہیں پہنچ سکتا جب کہ اس کے کان میں ابراہیم کی آواز نہ پڑے۔ اب وہ عالم ارواح میں پڑے، وہ باپ کے صلب میں پڑے، وہ ماں کے رحم میں پڑے، جہاں بھی پڑے آواز پڑے گی تو بیت اللہ پہنچے گا۔ اب نبی کا بولنا تو ایسا بولنا ہے، ایک دفعہ بولے تو آواز عالم ارواح تک چلی جاتی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ جس کا نبی بولے تو اس کی آواز کا یہ عالم ہے، پھر اس کے خدا کی آواز میں کیا قدرت ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بولے اور ساری کائنات تک آواز چلی جائے، تماچا مارتی ہے سائنس آج کے اس سوال کرنے والے کے چہرے پر کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کیمرہ لگانے والے کی تصویر اور آواز اگر تمہارا ریڈار پوری کائنات تک پہنچا سکتا ہے تو پھر تم سائنس کو مانتے ہو، نبی کے معجزے پہ شک کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو یہ کس کا اعجاز ہے؟ صفات کے مظہر کا۔ دیکھیں آپ چپ کر گئے، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ جناب یوسف کو پتا چلا کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ قمیض اتاریں تو اس کے جراثیم نکلتے ہیں، نبی قمیض اتارے تو اس سے نور ملتا ہے۔ نبی کے کرتے سے، آپ کے کرتے سے جراثیم ملتے ہیں، نبی کے کرتے سے نور ملتا ہے۔ اچھا چلو یہ لو، لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھو جا کر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی وہ قمیض نکلی ہے، کہاں سے؟ مصر سے۔ کدھر جا رہی ہے؟ کنعان۔ مصر کے چوک میں کرتا ہے۔ کالا ابوہم، ادھر کنعان میں اس کے والد نے اپنے خاندان سے کہا انی لاجد ریحا یوسفا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون بولا ہے؟ جو صفت کا مظہر ہے، جو خدا کی صفت کا مظہر ہے، یہ مقام تو اس کا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا، پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح نے اللہ سے دعا کی، پروردگار پوری کائنات میں ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑنا، اور اگر تو نے پوری زمین پر ایک بھی کافر زندہ چھوڑ دیا تو یہ جو آنے والی نسلیں ہیں نا، ان کے ایمان بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے تو نوح آپ کو آپ کی صرف قوم کی طرف بھیجا ہے، آپ کو ساری کائنات کا کیسے پتا ہے؟ نہیں، میں اس وقت کہاں ہوں؟ مسجد اسٹیشن والی میں ہوں، مجھے باقی کاموں کی کا تو ٹھیکہ نہیں ہے نا۔ مجھے تو مسجد اسٹیشن والی میں جو میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی ہے کہ ایسے نہ جائے جیسے آیا ہے۔ اب باہر کا تو میں ٹھیکہ نہیں رکھتا نا، مجھے تو نہیں پتا کاموں کی میں باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے نوح میں نے آپ کو تو بھیجا ہے آپ کی قوم کی طرف، آپ کہتے ہیں ساری کائنات میں کوئی کافر نہ چھوڑنا، ساری کائنات کے کافر مار دے، اور اگر تو نے نہ چھوڑا تو یہ آنے والی نسلوں کو برباد کریں گے، یہ آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی، یہ تجھے کیسے پتا؟ اور ساری زمین کے کافر کبھی بندے نہیں بنیں گے، یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا عذاب
خواب بھیج کر بتایا یہ میری صفت کا مظہر ہے، یہ ایسے دیکھ بھی سکتا ہے اور درست کہہ بھی سکتا ہے۔ اگر 2024 میں کسی کو تکلیف ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی اتنی دور تک نظارہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وقت کی سائنس اس کے منہ پر تماچا مار کے کہے گی کہ پی ٹی وی والوں کی لڑکی اگر اگلے آنے والے 8 دن کے موسم کی خبر دے سکتی ہے، اگر اگلے 8 دن کی تمہیں خبر بارش یا گرمی کی دے سکتی ہے، اور اگر تمہارا ایک بندہ اٹھ کر 30 سال بعد جو چھوٹی عید آئے گی، عید الفطر، اس کا دن بتا سکتا ہے، اس کا موسم بتا سکتا ہے، اپنی سائنس پر چپ کیے ہوئے ہو، میرے نبی کے معجزے پر شک کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اگر سورہ آل عمران سامنے آ رہا ہے، تیسرا سورہ ہے، 51 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، اگر وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا بھئی أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، بھئی أُحْيِي الْمَوْتَىٰ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، مجھے پتا ہے تمہارے گھر کیا ہے اور مجھے پتا ہے تمہارے پیٹ میں کیا ہے، یہ میری صفت کی نگاہ ہے، نہیں، یہ میری صفت کے مظہر کی نگاہ ہے کہ وہ تمہارے پیٹوں کو جانتا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میری صفت کا مظہر مریم کا بیٹا تمہارے پیٹ کے اندر کی بات کو جانتا ہے، اور اگر 2024 میں کوئی جرت کرے تو پھر سائنس اس کے منہ پر تھپڑ مار کے کہے گی الٹرا ساؤنڈ کو مانتے ہو، نبی پہ شک کرتے ہو۔ تو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی صفتوں کے مظہر، یہ اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں، یہ سارے نبی اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں۔ دیکھیں میں تھوڑا قرآن اور پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سارے انبیاء اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں، یہ سارے نبی اللہ کی صفتوں کے مظہر۔ مولانا میں کیسے آگے چلوں قاری ریاض صاحب، انہیں بھی معراج تو ہوئے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کے سامنے، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ رہو، یہ معراج تھا آدم کا۔ آپ نہیں بولے میرے ساتھ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جنت میں گھر والی کے ساتھ رہنا آدم کا معراج تھا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، طوفان تو آ گیا، نوح جی اب جو بچ گئے ہیں انہیں کشتی پر بٹھا، یہ معراج ہے تیرا۔ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، یہ معراج ہے تیرا۔ اچھا، تھک گیا نمرود آگ جلا جلا کر، چیخا سے چھلانگ لگا کر ابراہیم جب آگ میں پہنچے تو قدرت کی آواز آئی، یا نارو کونی باردم و سلامن علی ابراہیم۔ ابراہیم جی اس نے آگ جلائی، ہم نے باغ بنایا، سیر کر، معراج ہے تیرا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معراج ہے تیرا۔ بھئی تھوڑا آگے چلیں، تھک نہیں گئے تو؟ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا انی ارا فی المنام انی اشبہک فانظر ماذا ترا۔ اسماعیل جی پروردگار لیٹ جا چھری کے نیچے، یہ معراج ہے تیرا، ہاں یہ معراج ہے تیرا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے جناب موسیٰ کو جگہ اور وقت بتا کے کہا موسیٰ فلاں جگہ پہ آ جانا۔ مجھے سورہ مریم سے ایک آیت بڑی مزیدار سی سامنے آ رہی ہے، یہ اگر میرے سامنے آ جائے تو
ہاں یہ آ گئی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے موسیٰ کو آواز دی من جانب طور الایمنی، دائیں جانب سے طور کی طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ، ہم نے اسے اپنے قریب بلایا. ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب بلایا، موسیٰ کو اپنے قریب بلایا. موسیٰ اللہ کے قریب ہوئے. ثم دنا، اللہ محمد کے قریب ہوا. موسیٰ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، خدا محمد کے قریب ہوتا ہے. نہیں، ایک طرف ہے ثم دنا، اللہ قریب ہوا، ایک طرف ہے قربناہ، موسیٰ کو ہم نے آواز دی، موسیٰ قریب ہوا. دونوں قربتوں میں بڑا فرق ہے. یہ قربت تعظیمی ہے، موسیٰ کو عزت دی ہے قریب کہہ کے. 70,000 پردہ درمیان میں ابھی موجود ہے، قریب نہیں ہے. ثم دنا اس قرب کو کہتے ہیں جس میں ایک بھی پردہ نہ رہا ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں قربنا ہو، یہ قربت موسوی زمین پر ہے، ثم دنا لامکان پر ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ہم نے موسیٰ کو آواز دی اور ہم نے موسیٰ کو قریب کیا، اور موسیٰ کو نجیہ کا معنی ہوتا ہے رازداری. موسیٰ کے ساتھ راز و نیاز کیے تھے، راز و نیاز. لیکن میرے سردارو، موسیٰ کے راز و نیاز وائرل ہو گئے. ساری دنیا کو پتہ ہے اللہ اور موسیٰ کے درمیان کیا بات ہوئی ہے. لیکن معراج کی رات اللہ کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوہا. معراج کی رات میں نے مصطفیٰ سے جو میں نے مصطفیٰ کو کہا جو کہا. جس کی معراج کی راز کی بات وائرل ہو انہیں موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی معراج کی بات کبھی وائرل نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں. گفتگو ختم ہو گئی. یار جو صفات کے مظہر انبیاء ہیں، جب ہمیں ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی تو جو ذات کا مظہر ہے اس کا معراج کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اب میں تھک گیا ہوں لیکن میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیس اِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا. دیکھو یہ ادریس کا معراج ہے. یہ کس کا معراج ہے؟ ادریس کا معراج ہے. ادریس کا معراج کہاں ہے؟ مکانن علیہ. یہ معراج ہے ادریس کا. کس کا معراج ہے؟ ادریس کا نام کیا ہے؟ ادریس کا نام، یہ نام ہے ادریس کا، اخنوخ. ادریس کیوں ہے؟ درسن سے مشتق ہے. درسن 30 صحیفے اس نبی پر اترے تھے، ہر وقت تقریریں کرتے رہتے تھے.
اب میں تھک گیا ہوں نا، اس لیے میں نے گفتگو دقیق بحث چھوڑ دی ہے، وہ بڑی دقیق بحث تھی جس میں اندر جاتا جا رہا تھا، میں واپس آ گیا. اس لیے انہیں ادریس کہتے ہیں کہ وہ ان کے ایجادات کیا کیا ہیں، کبھی پھر چھیڑیں گے ادریس کو. اب اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے یہ معراج کرایا تھا ادریس کو. اچھا، ادریس کا معراج مکانن علیہ پر ہے. کیا ہوا؟ 24 گھنٹے 30 صحیفوں کی واز کرنے والے نبی کا نام اعمال بارش کی طرح آسمان کی طرف جاتا تھا. ملائکہ نے اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ قدرت نے فرمایا میرا نبی ہے، ادریس نام ہے. اسرائیل نے کہا اجازت ہے میں ملا ہوں. یار مریم کو جبریل آ کے مل سکتا ہے تو ادریس کو اسرائیل ملنا ہے، تو آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں مزہ آیا آپ کا موڈ نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں جناب. اسرائیل آیا، فرینڈ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی جناب ادریس کے ساتھ. ایک دن ادریس بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تو میرا یار ہے، کاروبار کیا کرتا ہے تو؟ کہنے لگا بتا دوں؟ فرمایا بتا. کہنے لگا ذائقۃ الموت کا بزنس ہے. ادریس کہنے لگے میں تیرا دوست ہوں. ہاں جی، چکھا ہاں بھلا وہ ذائقہ. یا اللہ ایک کی اندھی پیا. فرمایا ہن یاری لائی من، ذائقہ چکھا دیا. ادریس فوت ہو گئے. پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، مطلب اٹھا دیا بیٹھ گئے. کمال ذائقہ اندھے نے. رہنا کتنے میں؟ کہنے لگا لے چلنا. چل. پروں پر بٹھایا، چوتھے آسمان کے پاس چلے گئے. ادریس جا کے فرماتے نے سنیا اتنے کدھر پل سرات بھی نیڑے ہی ہے. کہنے لگا جی نیڑے ہی ہے تو لے چل. انہوں آئے تھے آئیاں، پل سرات سے گزرے، نیچے جہنم نظر آئی، جہنم کا مشاہدہ کیا. پل سرات گزرنے کے بعد واپس اس کے ڈیرے پر آ کہنے لگے جنت کتھے گوئے؟ وہ کہنے لگا ایسا لے چوتھے تے ہاں، پنجویں دے جانا ہے، چھویں ستویں تے سدرہ ان دا سدرۃ المنتہا جنت الماوا اذ یخشا سدرۃ ما یخشا. اتھے کو کر کے جنت چل لے ہی چل. جنت کے گیٹ پر پہنچے، گیٹ دیکھ کر کہنے لگے چل حاجی لیاس صاحب کوئی نہیں تھے، کھلا کھلا. یا اللہ ایک کی فرماندے نہیں پہ. فرمایا یاری لائیا کھلا سو. جنت کا گیٹ کھلا، ادریس اندر آئے. جنت کے درخت مین طوبہ کے پاس آ کے آرام سے بیٹھ گئے. اسرائیل کہنے لگا جی چلیے. فرمان لگے کتھے؟ او پنڈ نہیں جانا واپس؟ فرمایا نہیں میں یہ تھے ٹھیک ہاں. اگلی بات آپ سوچیں گے وہ کون ہے جو اسے دیکھ کر بھی ہمارے لیے آ رہا ہے. ادریس نے کہا میں تو نہیں جانے والا، میں تے بیٹھا، میں نے نہیں جانا. سارے بہشت میں جتنے فرشتے تھے سارے کٹے کیے، پرے بنا کے ادریس کے سامنے آ کے اسرائیل بیٹھ گیا. مہربانی کرو چلو. سارے فرشتے آگے بڑھے، ان سے کہنے لگے بات سنیں، 5 کام ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ڈیرا مل جاتا ہے. 5 کام کرنے پڑتے ہیں. پہلے مرنا پڑتا ہے، پھر اٹھنا پڑتا ہے، پھر جہنم سے گزرنا پڑتا ہے، پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، گیٹ پہ اللہ کی اجازت لینی پڑتی ہے. 5 کام کرنے کے بعد بندہ یہاں پکا پکا رہ سکتا ہے. وہ تھے اپنا 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 وہ تقریریں کرتے تھے وہ. اب ان سے کون بات کرے؟ نہیں ان بندہ مناظر نال کی گل کرے، نہ وکیل نال گل ہو سکتی ہے نہ مناظر نال. انہیں تے پھسا لینا ہے.
جب ان فرشتوں نے کہا نا 5 کام، فرمایا کون کون سے؟ یہ 5 کام اسرائیل کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ایمان درنا 10 ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ 5 کام ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اسرائیل بولنے لگا، اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اے بھی سچا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اسرائیل تو واپس پلٹ، ہم نے اسے معراج پہ رکھا ہوا۔ بتائیں تو جس عقل میں صفتوں کے مظہر کا معراج نہ آئے، جس عقل میں صفتوں کے مظہر کا معراج نہ آئے، اس عقل میں ذات کے مظہر کی کیا بات آئے گی؟ ہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے معراج، اور یہ معراج ہے صفت کے مظہر۔ اچھا رکنا، ٹھہرو ذرا، یہ ہے رفعت، نون ہم، ہو ادریس، اور یہ ہے رفع، 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 رفعت بلندی، بلند مرتبہ، عزت افضائی۔ کہاں ہے؟ جنت۔ کس کی؟ نبی کی۔ کیا؟ عزت۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے، کاموں کی کے اندر پھرنا کوئی عزت نہیں ہے۔ شہر ہے اپنا، حافظ ریاض صاحب، اپنے شہر دے بازارچ پھرنا کادی عزت والی گل ہے؟ ہاں اگر تانوں مدینے دا ٹکٹ مل جائے، اگر تانوں مدینے دا ٹکٹ مل جائے تے پھر جڑا تواڈا میل ورتن لین دین جدے نال نہیں نا، وہ بھی گٹے دا ہار لیا کے جناب دے گل اچ پا کے آکھے گا مبارک ہو جے، اللہ عزت دیتی جے، اللہ تانوں عزت دیتی ہے، اللہ تانوں مقام دیتا ہے، اللہ تواڈی شان ودائی ہے۔ یہ دا مطلب ہے کاموں کی چونکہ اپنا پنڈ ہے، ایتھے اسی واک پہ کرنے ہاں، مارننگ واک، 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 سیر، اپنا جوئے پنڈ، اپنا پنڈ، ایتھے کوئی عزت نہیں، ایتھے سیر ہی ہے، واک ہے، سیر ہے، صبح صبح سیر تے نکلے ہاں، پنڈ جوئے، عزت مدینے جا کے وے، اللہ ہے، سامنے نبی ہے، گفتگو آخری مرحلے پر ہے، توجہ کا طالب ہوں، نبی کو جنت میں کھڑا کر کے کہہ رہا ہے اسرائیل چل تو ہن جا۔ یہ اب ادریس کے لیے مقام عزت شروع ہوا۔